چنگیز خان کا نام سنا ہوگا، اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا اور کتنے لوگوں کو قتل کرتا تھا، وہ انسانوں کا گوشت تک کھا جاتا تھا۔ چنگیز خان ایک مرتبہ مسلمان جماعت میں علماء کو قید کیا، اور آخری بات ہے یہ اس کی زندگی کی، اس کی زندگی کا یہ آخری ہے، اور اس نے تقریباً 300 لوگوں کو صف میں کھڑا کیا، اور اس کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ ایک ساتھ سب کا قتل کرتے جاؤ، سب کے ہاتھ پیچھے باندھو۔ 3 صفیں لگی تھی، پہلی صف میں جب قتل شروع کیا جلاد نے تو ایک بڑے میاں تھے، بزرگ آدمی تھے، عمر دراز تھے، تو پہلی صف سے ہٹ کر کے دوسری صف میں چلے گئے، پیچھے والی، کہ پہلی صف کاٹی جا رہی ہے، دوسری صف میں آ جاتا ہوں۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دوسری صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد تو وہ بزرگ جو بوڑھے تھے وہ تیسری صف میں چلے گئے، 3 ہی تو صفیں تھیں، دوسری بھی جب قتل ہو کر ختم ہو گئی، چنگیز کہا مار کے ہنسنے لگا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا جگہ بدلتا جا رہا ہے، آگے سے پیچھے آیا، پیچھے سے یہاں آیا، کہا مار کر کے کہا بوڑھے میاں اب تو کوئی صف نہیں، اب پیچھے کوئی اور صف نہیں، کہاں جاؤ گے؟ اس بوڑھے نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کہا اب بھی اللہ موجود ہے، اب بھی میرا رب ہے، اللہ ہے۔ تیسری صف کو جلاد قتل کرنا شروع ہی کیا تھا کہ چنگیز خان کسی چیز سے، ایک آلے سے کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر، وہ اس کے ہاتھ سے جیسے نیچے گرا، وہ اٹھانے کو گیا، گھوڑا بدک گیا اور اس کا پیر گھوڑے کی پیٹھ پر پھنس گیا اور سر نیچے، اور گھوڑا بھاگتا شروع کیا، اتنا بھاگا گھوڑا سرکش ہو گیا، کسی کے قابو میں نہیں آتا، ہر پتھر سے چنگیز خان کا سر ٹکراتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا، کھوپڑی باہر آ گئی، اور گھوڑا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، ساری فوج پیچھے پڑ گئی، گھوڑے کو قابو میں لایا جائے، گھوڑا اس وقت قابو میں آیا جب چنگیز کی پوری کھوپڑی ختم ہو چکی تھی، اس کا دماغ نکل چکا تھا اور موت ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو قیدی تھے انہیں بھی چھوڑ دیا گیا، پوری بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس بوڑھے میاں نے کہا میرے مولا نے دنیا کو یہ بتایا اللہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ ہے، نہ گھبراؤ، اگر گردن پر چھری آئے تب بھی کہنا اب بھی اللہ ہے، پھانسی کا پھندا لگے اس وقت بھی کہنا اب بھی اللہ ہے، ابھی تمہارے ساتھ کچھ ہوا تھوڑی نہ ہے، کچھ نہیں ہوا، تو اتنا گھبرانا اور خوف کیوں کرنا؟ بس یہ بات لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔